گلگت بلتستان میں اس جماعت کے جتنے کرپٹ لوگ، جتنے دو نمبریے، جتنے مافیا کے لوگ پاکستان میں تو چھوڑ دیں، جی بی میں سوائے شاہ صاحب کے علاوہ میں تو سمجھتا ہوں اس جماعت کے اندر 90% لوگ وہ ہے کہ جیب کترے جمع ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن کا ماحول بن چکا ہے اور آج اسی الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز حافظ الرحمان کو۔ سر بہت شکریہ، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے سب سے پہلے کچھ چمگویاں ہیں کہ آپ شاید الیکشن نہ لڑیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے، الیکشن نہ لڑنے والی بات یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ پانی جو ہے وہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسی مثال ہے۔ ابھی پارٹی کے الیکشن ہوا ہے ہمارا، ابھی ریسنٹلی 14 اگست کو ہماری پروونشل پارٹی نے نئی ہسٹری رکھی ہے کہ پہلی دفعہ صوبے میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت اور پارٹی آئین کے تحت ہم نے اوپنلی پارٹی کا الیکٹورل کالج بلایا اور اس میں ہماری جماعت کے تقریباً 4,500 جو ممبران ہیں جنرل کونسل کے، انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں اگلے ٹینیور کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو وہ پارٹی کے الیکشن ہم نے لڑا ہے، تو اسمبلی کے الیکشن نہ لڑنے والی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح، یہ پارٹی کا الیکشن کیا گلگت بلتستان میں اور پارٹیز کا طریقہ کار یہ رہا ہے یا آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کرواتی ہے جس طرح الیکشن؟ جی، یہ پہلے تو ہمارے لاء میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ الیکشن لاء 2017 جو ہے، یہ جو فیڈرل لاء ہے، یہ گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ ہوا ہے اور اب اسی لاء کے تحت گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اسی لاء کے ایک شک کو بیس کر کے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، تو انہوں نے جب سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے گئے کہ بھئی آپ ڈسکوالیفائی تھے، آپ نے جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ کیوں دیے، جس کی وجہ سے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ اسی لاء کے تحت جو ہے وہ پروونشل چیپٹر کا بھی پارٹی کا الیکشن کرانا بہت ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ صحیح، ہم نے اس لاء کو فالو کیا، چونکہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ شتیر بھی نظر آتا ہے، لوگوں کا بانس کا ڈنڈا بھی نظر نہیں آتا، اس لیے ہم نے احتیاطاً پارٹی سے گزارش کی کہ آپ پروونشل چیپٹر کے لیے ٹیم نامنیٹ کریں تاکہ وہ الیکشن پروسیس کو آگے بڑھائے۔ تو دوسری پارٹیوں کو کرانا پڑے گا۔ اب باقی پارٹیاں جو ہے، میں نام نہیں لیتا، جتنی بھی وفاقی پارٹیاں ہیں ان میں یہ پروسیس نہیں ہے۔ ہم نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا ہے، ان کو بھی کرنا پڑے گا، نہیں تو کل ان کے خلاف پٹیشنز ہو سکتی ہیں، چونکہ مینڈیٹری لاء ہے جس کو ہم نے عمل کیا ہے۔ باقی ابھی تک کسی پارٹی نے نہیں کیا، وہ پرچیوں پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ چمگویاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ اس دفعہ آپ اتنے متحرک نہیں ہیں کیمپین کے حوالے سے، بعض لوگ کافی ایکٹیو ہیں اور یہ اسی وجہ سے، تو آپ ایکٹیو کیوں نہیں ہیں پھر؟ کیا دیکھیں، کوئی میں بیک ڈور 5 سال میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، 5 سال میں ایکٹیو رہا ہوں، الحمدللہ پورے صوبے میں ایکٹیو رہا ہوں، اور کمپین ہمارا سٹائل کچھ اور ہے۔ یہ ہماری کمپین کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک پوری ترتیب ہے۔ اب میرے حلقے میں بعض لوگ ابھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ مطلب جا کے گھومنا پھرنا، ہر ایک کے دروازے پہ جانا، یہ اچھی بات ہے، وہ کر رہے ہیں۔ صحیح، میں صبح سے شام تک مسلم لیگ سیکریٹریٹ میں بیٹھتا ہوں پارٹی کے، 250 سے 300 لوگوں سے تو میں ڈیلی وہیں ملتا ہوں، وہیں وفود آتے ہیں۔ الیکشن کا باضابطہ شیڈول نہیں ہے، جس کی وجہ سے پراپر الیکشن کمپین ہم نے لانچ نہیں کی۔ صحیح، یہ شیڈول کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے سے تحفظات آپ کے ہیں، آپ نے 2 دفعہ بحیثیت پارٹی، آپ کی پارٹی نے بھی شمولیت کی، جو چیف الیکشن کمشنر نے آل پارٹی کانفرنس بلوائی، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم جیسے صحافی ہمیں نہیں پتہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اگرچہ کہا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ سیریسنس نظر آ رہی ہے الیکٹورل لسٹوں کے حوالے سے۔ یہ فیڈرل لاء ہے جی، الیکشن کرانا فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے اور وہ ناکام ہو گئی ہے۔ مینڈیٹری ٹائم تھا ان کا جو 18 اگست، اس کے اندر الیکشن کرانا چاہیے تھا۔ یہ الیکشن تھا، یہ کوئی فلڈ نہیں تھا، یہ اچانک آ گیا۔ میں نے 6 مہینے پہلے الیکشن سے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی، ان سے کہا جو الیکشن لاء ایکسٹینڈ کر دیں اور پروسیس شروع کروائیں۔ ان کو فرصت ہی نہیں ہے وہاں پہ سوائے انتقامی کارروائیوں کے علاوہ، ملک بگاڑنے کے علاوہ۔
تو بدقسمتی سے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ لاء جب ایکسٹینڈ ہوا جی بی کی طرف، تو یہ ہوا تھا 16 مئی کو. 16 مئی کے بعد 18 مئی کو انہوں نے اس لاء کے تحت اس کا سہارا لے کے چیف الیکشن کمیشنرز کے ذریعے ہمیں 2 مہینے پہلے جو ہے ہمارے اختیارات سیز کیے گئے. ہم نے اس وقت بھی کہا بھئی ہمیں کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. اپنا کام انہوں نے نہیں کیا، اور آ کے جو 18 اگست جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ الیکشن نہیں کرا سکے. تو یہ ثابت ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہوئی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی. الیکشن بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، ٹائم پہ الیکشن کرانا. تو اب انہوں نے جا کے اس کے بعد ایک کورٹ کا آرڈر کو بیس کیا. اس کے بعد اب جو ہے جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں خود تو نہیں گیا تھا، پارٹی کے ڈیلیگیشن میں نے بھیجا تھا. اس میں ایک مینڈیٹری شک ہے، اس لاء کے بھی تشریح ہونی ہے کہ مینڈیٹری شک یہ ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک ووٹر لسٹ کو آویزا کرنا ہے. اس کے بعد 20 دن یا 15 دن کے لیے اپیلیٹ فورم ہے، یعنی ان لسٹوں کے حوالے سے ٹریبونل ہے، ٹریبونل کے خلاف پھر اپیلیں بھی ہوں گی، یعنی ووٹر لسٹوں کے حوالے سے. تو یہ ملایا جائے تو 50 دن بنتا ہے، اور انہوں نے اس کو کم کر کے 1 مہینہ کیا ہے. آیا مینڈیٹری شک جو ہے اس کو کسی اے پی سی کے ذریعے یا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے؟ یعنی یہ فیڈرل لاء ہے نا جی. اس فیڈرل لاء کو ہماری اسمبلی بھی امینڈ نہیں کر سکتی ہے. صحیح. اس کو صرف جس لاء کو ایکسٹینڈ کیا ہے جس اتھارٹی نے، وہی اس کو امینڈ کر سکتی ہے. یہ سوال اٹھے گا کل کہ بھئی آپ نے 50 دن کا پروسیس مینڈیٹری جو تھا اس کو آپ نے 1 مہینے میں کیسے کیا ہے؟ آپ سوال اٹھائیں گے یا کوئی اور پارٹی اٹھائے گی؟ کیونکہ سوال اٹھانے کا مقصد یا نقصان یہ بھی ہے کہ الیکشن پھر اگلے سال کے لیے جائیں گے. دیکھیں ذمہ داری تو جن کی بنتی ہے ان کی ذمہ داری ہے. اگر ایک کل گورنمنٹ بالفرض بنتی ہے، کسی کی بھی، ہماری بنتی ہے، کسی کی بنتی ہے، ایک مینڈیٹری شک کے اوپر کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، اس بیس پہ کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن دوبارہ کراؤ. یہ ہے نا جی، قانون بنا اس لیے جب توڑا جائے گا تو اس کے اوپر عدالتوں میں لوگ جائیں گے. میں نہیں جاؤں گا، کوئی اور جائے گا، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ چلا جائے گا، کوئی پولیٹیکل ورکر چلا جائے گا. خیر ابھی اس میں 30 ستمبر تک تو آپ کا یہ پروسیس ہونا ہے، الیکٹورل پروسیس ہونا ہے. 30 کے بعد جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ نے شیڈول دینے سے پہلے پرنٹڈ ووٹر لسٹ دینی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم 30 تک آپ کو پرنٹڈ ووٹر لسٹ دیں گے. تو اگر 30 تک یہ پرنٹڈ ووٹر لسٹ نہیں دے پاتے ہیں مثال کے طور پر، تو 12 اکتوبر کو جا کے پرنٹ ووٹر لسٹ ملتی ہے، تو پھر آپ کے شیڈول اس وقت سے شروع ہوگا. تو شیڈول جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن اور کم سے کم جو ہے وہ 35 یا 36 دن کا ہوتا ہے. اگر آپ 36 دن بھی لے لیں، اگر 10 اکتوبر کے بعد 36 کر دیں تو یہ 20 نومبر سے اوپر چلا جاتا ہے. صحیح. اس کا فائدہ کسے پہنچے گا اگر ڈیلے ہوتے ہیں؟ تو لگتا تو اسی طرح ہے کہ کوئی شاید چیلنج کرے، عدالت جائے، یا کوئی ایسی شک تنازع کا باعث بن جائے. تو اس کا فائدہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ہوگا کہ نہیں، مخالفین کو ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے ایک الیکشن جو دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان پی ٹی آئی کو، فیڈرل پارٹی کے یہاں پہ جڑیں نہیں تھی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے الیکشن ڈیلے کیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ فلڈ نہیں تھا، اچانک نہیں آیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جان بوجھ کے ٹائم پہ کام نہیں کیا تاکہ ٹائم پہ الیکشن نہ ہو اور ہم جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال پیدا کریں اور پھر جو ہے بندے توڑیں. بندے ہمارے توڑنے شروع کیے نا انہوں نے. کب شروع کیے؟ 18 اگست کے بعد شروع کیے. اور کتنے اور توڑیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے، یہ الیکشن ملتوی کرنے کا سارا آپ کو بینیفٹ کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اگر ان کا جا کے بالفرض یہ ایسے موسم میں الیکشن آ جاتا ہے، نومبر کے فرسٹ ویک تو ٹھیک ہے، اگر اس سے آگے چلا جاتا ہے تو مجھے بتا رہے ہیں کہ چلے میری کنسٹیچوئنسی میں سوائے گاٹو پہوٹ کے علاوہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ایکسیسیبل نہ ہو. بلس، گاٹو پہوٹ، یہ 3 علاقے میری کنسٹیچوئنسی سے بنتے ہیں. ان کا ٹوٹل ووٹ 1000 بنتا ہے. جو ہنزا بلائی ہے اس کا کیا بنے گا؟ جو گزر کے بلائی علاقے ان میں کیا ہوگا؟ جو پورے گلگت بلتستان میں گلتری سے لے کے کمری میرمرگ تک ان علاقوں میں کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ آپ کے 20 دسمبر کے بعد جہاں پہ برف باری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، ککر جم چکا ہوتا ہے، اس وقت کیا الیکشن آزادانہ طور پر کوئی لڑ سکتا ہے؟ صحیح. آپ کی بات بالکل صحیح. اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تو پھر جو رولنگ پارٹی ہے، وفاقی پارٹی کے لیے کے فائدے میں جائے گا. جی. تو اپوزیشن کے نقصان میں جائے گا. تو اپوزیشن پارٹیز مل کے کیا ایسا لائے عمل، کچھ ترتیب سوچ رہے ہیں آپ الگ سے ایز پارٹی، یا کمبائن کوئی اپوزیشن پارٹیز
کہ اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، کیونکہ نوٹس تو وفاقی حکومت ظاہر خود کروا رہی ہے تو نہیں لے گی. دیکھیں نا، جب یہاں پہ اوپر سے نیچے سارے ملے ہوئے ہوں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں رول آف لاء کے حوالے سے جب ہم کسی بھی ادارے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں آیا وہاں سے ہمیں کچھ انصاف ملے گا نہیں، جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ہونی چاہیے، ہر ایک کو یقین ہونا چاہیے کہ بھئی میں لاء کے پیچھے جاؤں گا تو مجھے لاء کی پروٹیکشن ملے گی. اب یہاں یہ جو الیکشن کی تاخیر ہے، اس کے بعد پھر ہم نے APC گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے بلائی تھی، آپ کو معلوم ہو. ہم نے وہاں سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا. اس کے بعد دوسری الیکشن کمیشن نے وہ بھی مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا جی آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ تمام پارٹیوں کو بلائیں. ہم سب نے مل کے وہاں پہ کہا الیکشن کی تاخیر ہمیں منظور نہیں ہے. انہوں نے رات کو اعلامیہ نکال دی، الیکشن تاخیر کے لیے تائید کر دی گئی ہے. ہمیں اگلے دن پریس کانفرنس کر کے بتانی پڑی، ہم نے کوئی تائید نہیں کی. اب پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ اگر یہ ووٹر لسٹ ٹائم پہ بنا لیتے ہیں، بنانا بہت پہلے چاہیے تھا، ابھی بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. آپ کو ہمیں پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے جو ووٹر لسٹوں کے لیے آویزاں کیا ہے وہ جگہیں کون سی ہیں، کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی سوشل میڈیا میں آپ نے کوئی دیا ہے؟ نہیں جی ہم نے خبر دی ہے. یہ اتنی غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ الیکشن کا 10 نومبر کے بعد ہونا، آگے چلا جانا، یہ خود بذات خود ایک متنازع ہو جائے گا. اس سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. اور اگر پھر اس کے ساتھ ذمہ داری تعین ہونی چاہیے. میں آج نہیں کہہ رہا ہوں جی بی کی سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، یہ کیا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا وہ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لیا جا سکتا ہے؟ صحیح. تو میں سمجھتا ہوں سپریم اپیلیٹ کورٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن کی جو تاخیر ہوئی اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے اور اس کے کس کے اوپر فکس کیا جانا چاہیے. صحیح. آپ نے جیسے کورٹ کی بات کی، سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اور چیف کورٹ ہے، ان میں ججز کی تعداد آج بھی اسی طرح ہے. 5 سال آپ کی حکومت رہی، کیا وہ رکاوٹیں تھیں کہ یہ ججز نہیں لگ سکے؟ ہمارے دور میں پھولی جوڈیشری تھی جی. یہ جب سے نیا پاکستان بنا ہے، جوڈیشری کے اندر جو ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پرابلم آیا ہے. یہاں پہ جو ایک جج تو کم از کم اب بھی کم ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نئے پاکستان آنے کے بعد ہماری چیف کورٹ میں جب ہم لوگ 3 سال ہماری گورنمنٹ رہی فیڈرل میں، یہاں پہ 4-5 جج کام کرتے تھے چیف کورٹ میں. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہمارے 3 ججز میں سے ایک جج فوت ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا، فلی فنکشنل تھا وہ کورٹ. پہلی دفعہ سپریم اپیلیٹ کورٹ فلی فنکشنل تھا اور نیچے سے کوئی اوپر نہیں آیا تھا. سارے جو ہے مقدمے سنے جا رہے تھے. 2018 میں جب سپریم اپیلیٹ کورٹ سے ہمارے جاوید صاحب ریٹائر ہو گئے، اس کے علاوہ جسٹس جاوید صاحب ریٹائر ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ تاخیر کی گئی ہے. آج بھی وہاں پہ ایک جج کی کمی ہے. چیف کورٹ میں جو ہے وہ گزشتہ 1.5 سال سے ہم سمریاں بھیج رہے ہیں. اچھا. وہ اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے. کبھی اس ادارے کو بھیجتے ہیں، کبھی اس ادارے کو بھیجتے سپریم ہیں. اپیلیٹ کورٹ میں بھی یہی ہے جی سپریم اپیلیٹ کورٹ کا بھی ہم نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کی سمری آج سے 9 مہینے پہلے بھیجی ہے. ایک اس سے 8 مہینے پہلے ایک بھیجی تھی. وہ کبھی جو ہے وہ گنڈا پور لے کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی جو کہتے ہیں جی یہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز بنائے گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. کبھی چیف سیکرٹری صاحب فائل دبا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اصولاً قانون کو ٹرو کریں تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو جو سمریاں بھیجی ہیں وہ آج سے 9 مہینے پہلے بھیجی ہیں. اس کا کام تھا گورنر کو بھیجنا. گورنر صاحب نے جو ہے وہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف سے مشورہ کرنا تھا، اس کے بعد فیڈرل کو بھیجنا تھا. صحیح. تو آپ نے چیف سیکرٹری سے کبھی پوچھا کہ آپ میں نے 10 دفعہ پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ میں پڑی ہوئی ہے، ہم لاتے ہیں، کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت تاخیر کی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا مین رول بنتا ہے گورنر کا، کیونکہ ہمارا کوئی رول ججز کے اپوائنٹمنٹ میں نہیں ہے گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا. اس میں آپ لاء میں پڑھیں، وہ تو ہم سے ایک سمجھ لیں کہ ایک سطحی طور پر پوچھا جاتا ہے. مانگی جاتی. ہم اپنے سیکرٹری لاء کو کہتے ہیں ہاں جی یہ جو سی ویز جو ہیں ان کے حساب سے آگے دے دیں. تو بدقسمتی سے 2 سال میں جوڈیشری میں سوائے اس چیف الیکشن کمشنر کے اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج کے باقی پوسٹیں خالی پڑی ہیں. یہ ہم نے 2018 تک آپ دیکھ لیں سپریم اپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ فل فلیج اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ کے اوپر کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے. واپس سیاست کی طرف آتے ہیں، چونکہ آگے الیکشن خدا کرے ہوں، نہ بھی ہوئے تو اگلے سال تو شاید ہو جائیں. تو آپ کی پارٹی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک سوال، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم سلیکشن کمزور لوگوں کی اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اندر پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی ہے، تو آپ نے شاید ان کو ایز الیکٹیبل لیا. تو آپ
क्या समझते हैं कि आपने बेहतर लोग सिलेक्ट नहीं किए अपनी टीम में? देखिए, इलेक्टेबल्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। आप अपनी आइडियालॉजी पे नहीं जा सकते वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में आपने जो उस वक्त विनिंग पोजीशन में होता है, उसकी अच्छी पोजीशन होती है, आपने उसको टिकट देना होता है। हमने यही 2-3 लोग थे जो 2009 के बाद हमारे पास आए थे। मतलब ये दारेल वाले जो साहब हैं वो हमारे पास 2016 में पहली दफ़ा 15 में इब्राहिम सनाई तो पुराने थे आप? 2009 में हमारे पास आए थे। और ये 1-2 लोग देखें, पार्टियों में हमारी जमात सेंटर में जब थी और उसके बाद हमारे 100 बंदे तोड़े गए। तो ये भी तोड़े गए हैं कि नहीं? यहाँ पे भी यहाँ तोड़े गए हैं जी। यहाँ तो ये कहते हैं कि सुना ये है कि हमारे लोग इस तरह के इंतज़ार में होते हैं कि कहीं से बुलावा आए तो वो फट से जाने की। तो क्यों आना चाहिए बुलावा? उनका पूछता क्या है। काम है, उनका क्या रोल है? लेकिन 2 किस्म के शायद बुलावे हैं। एक तो शायद आपको भी आया था किसी जमात से जिसको आपने फिर नहीं माना, लेकिन इधर दूसरी ये किस्म होता है हर एक तो शख्स। बाई फोर्स होता है, या। एक फिर वो आपको कोई सब्ज बाग दिखा के लेके जाते हैं तो एकदम चले जाते हैं। मेरे ख्याल एकदम तो नहीं चले जाते, ये हमें मालूम है। इसके लिए कुछ न कुछ जो है वो किसी का कील किसी का ठोका जाता है, किसी का जो है वो ढीला किया जाता है, किसी को सब्ज ख्वाब दिखाया जाते हैं। ये दोनों चीज़ों में से एक होता है, या उनको डराया जाता है या उनको आगे मुस्तकबिल का खुशहाली का एक अपना ज़ाती एजेंडा पेश किया जाता है। तो ये तो पीटीआई तो बनी इसी वजूद पे। आप देखें इस पार्टी का 2 साल में, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताएं गिलगित बल्तिस्तान के लिए उन 2 सालों में पीटीआई ने क्या किया? फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक प्रोजेक्ट बताएं। मैं अभी गिनती करके आपको बताता हूँ उन्होंने किया क्या है हमारे साथ। ये हम जाफर शाह साहब को नेक्स्ट प्रोग्राम में जी जी जी। अब आपसे मैं एक जो मुझे याद है, मैं तैयारी मेरी इतनी नहीं है। सबसे पहले आप देख लें, पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ जो CMH के साथ हमने मुश्किल से फ़ौज से ज़मीन, पाक फ़ौज से ज़मीन हासिल की। जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करके हमने ज़मीन ली। 40 कनाल हमने ख़रीदी ज़मीन। उसकी फिजिबिलिटी हुई, वो PSDP में मंसूबा मौजूद था, इन्होंने वो मंसूबा ख़त्म कर दिया। पहला PH जो हमारा मेडिकल कॉलेज। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान की, जिसका PCN भी अप्रूव हो गया था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इन्होंने रोकी। तीसरा आए जी, मैं आपको पावर सेक्टर में अब ले आता हूँ। हेजल का हाइडल प्रोजेक्ट 1.5 साल पहले टेंडर हुआ है, 1.5 साल पहले। जिस कंपनी ने लिया है कंपटीशन करके, उस कंपनी को बगैर कंपटीशन के दियामर बादशाह डैम दे दिया है और उसको गंडापुर साहब दबा के बैठे हैं, चूँकि फेडरल प्रोजेक्ट है। अताबाद 32 मेगावाट फेडरल PSDP का मंसूबा इन्होंने खारिज कर दिया। 28 मेगावाट ग्वाड़ी जो है वो PSDP से खारिज हो चुका है। 26 मेगावाट शगरथंग आपकी PSDP से खारिज हो चुका है। कराकोरम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को फ़ीस रीइंवेस्टमेंट जो मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई है। 40-30 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब ने अपने 4 साल में बच्चों की फ़ीस के मद में पे किए। कोई गरीब का बेटा नाई हो, मोची हो, दर्जी हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके बच्चों को MPhil PhD की फ़ीस जो है वापस दी जाती थी और इस मद में यूनिवर्सिटी को 30-40 करोड़ रुपए दिए गए। बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। हमारे 57 यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद कर दिए गए सूबे में। हमारे 3 पासपोर्ट ऑफिस सूबे में बंद कर दिए गए। ऐसे बेशुमार मजालिम हैं। लेकिन हफीज़ साहब, माजरत के साथ, क्योंकि PTI वाले लोग ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि यहाँ पे नवाजा जाता था, तो उस नवाजने को रोकने के लिए चेक मेरी बात, मेडिकल कॉलेज में क्या नवाजा जाता था? तो खुद फेडरल PSDP के मंसूबे हैं ना, हमने तो नहीं करने थे टेंडर, उन्होंने करना था ना। मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर्स ने करना है, गंडापुर ने कराना था। मेडिकल कॉलेज का टेंडर उनके मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। ये बात बहुत पुरानी हो गई। ये पूरे मुल्क में इन्होंने जो इसका ईंट से ईंट बजा दी है। गिलगित बल्तिस्तान का भी ये हाल किया है। अब गुज़श्ता 6 महीने 8 महीने से इन्होंने डेवलपमेंट हमारी रोकी है। 50,000 बंदे यहाँ बेरोज़गार हो गया। 50,000 बंदा। ना को वाटर सप्लाई का टेंडर हो रहा है, ना सड़क का टेंडर हो रहा है, ना स्कूल का टेंडर हो रहा है, ना कॉलेज का टेंडर हो रहा है। यानी 9 अरब रुपए पिछले साल के और 13 अरब रुपए इस साल के, ये मिला लिए जाएँ तो आपके 21 बिलियन रुपए की जो डेवलपमेंट थी वो रोक दी गई है, जिससे 40-50 हज़ार बेरोजगार होगा। कल जब ये स्कीमें शुरू होंगी 20 अरब की बजाय 30 अरब रुपए चाहिए होंगे। लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये जो निगरान हुकूमत के दौरान ये एज पर लॉ कानून ये नहीं कहता कि इनको रोक दिए जाएं, ताकि नहीं, देखें, मैं गुजारिश सुने, निगरान हुकूमत का आपको मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो इलेक्शन 2018 मुल्क में हुआ, उसने भी एक ज़ाब्ता अखलाक निकाला था हमारी गवर्नमेंट सेंटर में।
اس میں لکھا ہوا تھا کہ نو نیو اسکیم، نو نیو ڈیولپمنٹ، نو نیو ریکروٹمنٹ، یہ لکھا ہوتا ہے. ادھر تو انہوں نے لکھا آل اسکیم پابند کر دیا انہوں نے، کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی پالیسی سازی نہیں ہوگی. یہ فری پول ریگنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر اب اگر ایسے میں آپ 2018 کا 15 کا الیکشن رزلٹ دیکھ لیں، ضرور دیکھیں. 24 حلقوں میں پی ٹی آئی کا ٹوٹل 1 ممبر جیتا تھا نا جی، اور اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ 2 حلقوں میں ان کے نمبر 2 میں تھے لوگ. تو 21 حلقوں میں تو ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی وجود نہیں رکھتے تھے کہ تیسرے 8ویں 7ویں نمبر پہ تھے. اس لیے ان کو پوری ٹیم ہی نہیں چاہیے. صحیح. یہ پروجیکٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس اس لیے بات کے لیے رکھے ہیں تاکہ بعد میں آپ ان سے کھیل سکیں لوگوں کے جذبات، اور آپ کہہ سکیں کہ جی دیکھیں یہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اگر یہ پروجیکٹس آپ سٹارٹ کرتے ہیں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں تھی تو شاید بہت سارا کام ہو چکا ہوتا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں عام لوگ جو ہے وہ اس کو تو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو انٹلیکچوئل ان کو سمجھ آتی ہے. پی ایس ڈی پی میں ایک پروجیکٹ ڈلوانے میں کم سے کم 1 سال لگتا ہے. اس کا پھر پی سی 1 جو ہے وہ ہم اپروو نہیں کرتے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے 3 فورم بنتے ہیں. ہماری منسٹری، اس کے بعد آپ کا سی ڈی ڈی ڈبلیو پی، پھر اس کے بعد ایکنک تک وہ منصوبے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا اور ہماری جی بی گورنمنٹ کا مشترکہ ٹوٹل 2 سال ملے تھے ہمیں. آخری سال تو وہاں پہ جنگ و جدل میں گزرا نا جی. ان 2 سالوں میں ہم نے یہ سارے منصوبے اینول پلاننگ کا اور پی ایس ڈی پی کا حصہ بنا دیے. ٹوٹل 3 سال ہمیں ملے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں سے نواز شریف کی سرپرستی میں ہمیں 2 سال ملے. اب اس میں ہم نے یہ سارے منصوبے ڈلوائے ہیں. کیا گلگت بلتستان میں 100% بجٹ یوٹیلائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے اسی مرض کی دوا کے لیے ہم نے 2018 کا جو آرڈر تھا اس میں چیف سیکرٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بنوایا تاکہ ہمارے سیکرٹریز غیر ضروری اسلام آباد نہ جائیں، اور یہیں پہ ان کا ٹینڈر ہو، یہیں پہ ان کا حساب کتاب ہو، یہیں سے جواب دہی ہو. تو انہوں نے آتے ہی وہ جو چیف سیکرٹری والا تھا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر واپس لے لیا منسٹری کشمیر افیئرس کا. ٹھیک. تو جس کی وجہ سے یہ منصوبے رک گئے ہیں. ٹھیک ہے. میری وجہ میں کب چاہتا تھا کہ دیکھیں سیوریج ادھر جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے آپ ابھی باہر نکل کے دیکھ لیں، جو ہمارا کام تھا سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانا تیار پڑا ہے. آج سے 1 سال پہلے تیار ہوا. یہ وفاقی حکومت نے رکوا دیا. وفاقی حکومت کے ذمے جو تھا وہ نیٹ ورک تھا، جو شہر کا نیٹ ورک تھا سیوریج کا وہ تھا. اب جب اس کو ہم لے کے آگے بڑھے تو انہوں نے آتے ہی اس گورنمنٹ نے اس کا 3 ارب روپے وہ اسکیم کینسل کر دی. پھر لڑ جھگڑ کے ہم واپس لے آئے ہیں، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. ٹھیک ہے. واپس آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں. آخری سوال ہوگا ہمارے خیال میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں جگہ جگہ سے، یہ آپ کے لیے تھریٹ ہیں اور آپ کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو حق حاصل ہے، جمہوریت ہے، آزاد لڑے، کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، اور یہ کوئی حلقہ میرا خریدا ہوا نہیں ہے. یہاں سے ہر الیکشن میں لوگ مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ الحمدللہ ہماری کانسٹیٹوئنسی یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اس حلقے کے عوام نے مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا ہے. اب بھی الحمدللہ آپ پورے حلقے میں پھریں، جا کے جس گاؤں میں چلے جائیں، ڈیولپمنٹ وہ ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اگلے کینڈیڈیٹ آگے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ سڑک بن گئی، اسکول بن گئی، یہ پانی کی اسکیمیں آ گئی ہیں، اب آپ کیا ہے جی نقد تو نقد تھی. یہ جو گندا کام میرے حلقے میں شروع ہوا ہے اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لین دین کرنا، پیسے دے دینا. یہ کس نے شروع کیا؟ یہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہمارے حلقے میں. یہ تو پرانا چلا نہیں آ رہا ہے. نہیں خدا گواہ ہے. ہم نے الیکشن میں یار آج تک کوئی، ہاں ٹھیک ہے گاڑی واڑی دینا، یہ دینا، آفس کھولنا، یہ تو الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. اور لوگوں کو آج کل 1-1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں. وہی پیپلز پارٹی کا پتہ نہیں جو پچھلا جو تھا انہوں نے. اب مجھے کہا جاتا ہے کہ ہر بات پہ یہ سامنے اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے 13 کروڑ روپے کس نے دینے ہیں؟ کہاں سے صاحب؟ 3 جو ہے وہ فورم سے فیصلہ ہوا ہے. او بھائی تم لوگ اپنا کام کرو، بجائے وہ گورنمنٹ کے پیسے دینے کے 3 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے جا کے لوگوں کو دے دینا. یہ الیکشن میں ووٹ خریدنا اور ووٹ بیچنا، یہ کلچر بڑا تباہ کن ہے. اس سے افسوس ہوتا ہے، باقی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. حافظ صاحب، پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے الیکشن جب بھی ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا
हुकूमत बनाएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? देखें, PTI ने 2018 में भी पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट बना ली है। इसी तरह यहाँ भी अगर उसी तरह मेहनत हुई तो शायद यहाँ पे भी उसी तरह की मेहनत होगी, नहीं होगी? एस्टेब्लिशमेंट नहीं, दखल अमल दखल होगा? मैं बात बगैर लगी लपटी रखे बगैर काफ़ी लोगों को सबक हासिल हुआ है 2018 के इलेक्शन में। हमें भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत से इदारे बदनाम किए गए हैं और बदनाम हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में किसी मिलिट्री का इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग कहते हैं PTI वाले जगह जगह में जाके, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप आवाम से ये कहते हैं कि आप वोट दें क्योंकि हम तो वैसे भी जीत रहे हैं, आप नहीं देंगे तो आपका वोट जाएगा। ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस जमात ने फ़ौज को जितना बदनाम किया है, और पिंडी का शेख रशीद जैसे लोगों ने जितनी फ़ौज को, हमारी पाक फ़ौज को बदनाम किया है, अब ये कैंडिडेट जो है वो गलियों में जाके, इस्लामाबाद में जाके हर एक को कहते हैं कि जी फ़ौज हमारे साथ। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, ये कौमी फ़ौज है, इसको बदनाम मत करो, अपने टांगों पे इलेक्शन लड़ो। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर गिलगित बल्तिस्तान में इदारों की मुदाखलत नहीं हुई, और जो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह इंटरफेरेंस नहीं की, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ PTI को पिछली दफ़ा 1 मिली थी, इस दफ़ा 2 सीटें मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अच्छा, जाफर शाह साहब के हवाले से क्या कहते हैं एज ए लीडर, जो टीम को लीड कर रहे हैं, जैसे आप नून लीग को कर रहे थे, कैसे लीडर हैं वो? देखिए, शाह साहब से ज़ाती तौर पर तो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं। मैं समझता हूँ PTI में उसके अलावा कोई बंदा भी नहीं है जो जिसको कहा जा सके कि वो कोई पॉलिटिशियन है, जिसका कोई कदकाठ है। ज़ाती तौर पर मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। हल्के की सियासत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो हल्का उन्होंने छोड़ा हुआ था। वहाँ पर हम भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारी जमात का एक प्रोसेस था। हमारे यहाँ से लोग इंटरव्यूज देने के लिए इस्लामाबाद कोई नहीं गया। अब आप देख लें कि गुज़श्ता 20 दिन से GB हाउस फुल है, एक एक कमरे में 6-6 बंदे बैठे हुए हैं। इनके जो है वो फीसें जो है वो सेंट्रल लोअर पे 75,000 रुपये पार्टी टिकट फीस। हम पिछली गवर्नमेंट में थे, हमने 20,000 रुपये ही फीस ली थी। इस दफ़ा आपकी कितनी फीस? हमारी वही 20,000 है जो पिछली दफ़ा थी। 75,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। 2-2 महीने से लोगों को इस्लामाबाद में बिठाया रखा है। वो जो इनके खर्चे होंगे ये कहाँ से वो पूरा करेंगे, अभी से सिखाया जा रहा है। फिर उसके अलावा सदर साहब को खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ये भी बात अफसोसनाक है। हमारे एक ज़िले के हमारे एक साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो किसी ज़िम्मेदार PTI के साथी के पास गए, उन्होंने कहा, पहले हमारी जमात में होते थे, तो उन्होंने कहा जी मैं एक ज़िले का ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे तो पूछा ही नहीं किया। तो उसने कहा तू ज़िले का ज़िम्मेदार है? उस बंदे ने ये कहा मैं जब नून लीग में था तो मुझसे, मैं डिस्ट्रिक्ट पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन था, ठीक है, हर एक का साइन मैंने किया, आज तो मेरे ज़िले से मुझसे पूछा ही नहीं जाता। उसने कहा आप ज़िले के सदर हैं, मैं सूबे के सदर हूँ, मुझसे नहीं कोई पूछता। सही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त PTI की सूरत हाल ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। हर हलके में जो है, जो यूनियन का कैंडिडेट भी गया है और हर तरह के कैंडिडेट्स इन्होंने जमा किए हैं। और अगर आर्टिफिशियल, मैं आखिरी गुजारिश करूँगा कि अगर आप नेचुरल तब्दीली आती है, लोग खुद जहन से किसी को वोट दे के ले आते हैं, तो वो इलाके के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये लाहौर पिंडी नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये बड़ा हसास एरिया है। यहाँ अगर खुदा न खास्ता इस तरह का खेल खेला गया तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होगा। आप श्रीनगर को, इंडिया को कैसे कह सकेंगे कि वहाँ पे जुरलू इलेक्शन होता है? अगर यहाँ पे जुरलू इलेक्शन कराने की कोशिश की गई, जो अभी तक तो हो रहा है, अभी तक नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। आपका 2 महीने पहले गवर्नमेंट को सीज कर देना, आपकी जो है वो इलेक्शन को गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर कर देना, फिर उसके अलावा मनपसंद वज़रा को पैसे लेके बाज़ वज़रा से उनको लगा देना, और एक ऐसी काबीना लाना कि जो केयर टेकर है उसको 5 या 6 या 7 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने 13-14 बंदे लाए हैं और उनको टास्क दिया हुआ है कि हर हल्के से वोट तोड़ना है। इनको टास्क दिया गया, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, इसका रोल आगे इलेक्शन के दौरान? इस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान में जो निज़ाम है वो ऑटो पायलट पे है, इनका कोई रोल नहीं है, कोई निज़ाम, इनका कोई रोल नहीं है। देखिए ना, ये किसी APC में बैठे हैं आके, ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है? निगरान गवर्नमेंट का काम क्या होता है? केयर टेकर, यानी जो पिछला काम हो उसको केयर करना है, उसको टेक करना है। मुझे बताएं कि इन्होंने अभी तक, अभी आजकल मेरे कुछ प्रोजेक्ट के जाके फीते शीते ये काट रहे हैं,
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول بڑا محدود ہوتا ہے، رول ہے چیف الیکشن کمشنر کا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر خدا نخواستہ اس الیکشن کو، مجھے خدشہ ہے جس غیر سنجیدگی سے اس الیکشن کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک بدقسمتی سے یہ جو 5th جنریشن وار کے نام سے ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے اور پھر 5th جنریشن کی طرف لے جایا بھی جا رہا ہے. اسی سے کنٹینیو ایک سوال ہے کہ اگر مختصر اس کا جواب دے سکیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے یہ جو جس حکومت نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ لطیفہ ہو گیا ہے پورے ملک میں، آپ نے دیکھ لیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں انہوں نے کس سے حساب لیا. میں سمجھتا ہوں حلیمہ باجی ہماری پھر رہی ہیں، عمران خان صاحب کی بہن، ان دنوں 1.5 مہینے سے اسکردو میں. ہمیں ایک خبر ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں، آپ بھی تصدیق کر لیں، بہت ذمہ دار شخصیت نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کھرپچو قلعہ جو ہے وہ گورنر صاحب ان کو بیچ رہے ہیں. اچھا جی ہاں، بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں. جی ہاں سنا ہے، میں تصدیق نہیں کر رہا. مجھے انتہائی ذمہ دار آدمی نے کہا گزشتے 1.5 مہینے سے وہ اسکردو میں ہیں. ٹھیک ہے، سیاحت کے لیے آئی ہوں گی، بیٹھی ہوں گی، ہماری بھی بہن ہے. اس کی سلائی مشین پہلے پکڑ لیں. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں اس جماعت کے جتنے کرپٹ لوگ، جتنے 2 نمبریے، جتنے مافیا کے لوگ پاکستان میں تو چھوڑ دیں، جی بی میں سوائے شاہ صاحب کے علاوہ میں تو سمجھتا ہوں اس جماعت کے اندر 90% لوگ وہ ہے کہ جیب کترے جمع ہو گئے ہیں. یہ کسی کے احتساب جو آپ کی پارٹی سے ادھر گئے ہیں پی ٹی آئی میں، یہ واپس آئیں گے تو آپ ان کو لیں گے؟ نہیں جی، ہماری دیکھیں 2004 میں جب ہماری پارٹی توڑی گئی، 2004 میں آپ کو یاد ہوگا، اس وقت بھی اس وقت تو باقاعدہ اداروں نے توڑا ہماری جماعت کو. بالکل مجھے بھی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی، میں رہا. اور میری پارٹی کے جو ہے وہ 8 میں سے 7 چھوڑ کے چلے گئے نا، انکلوڈنگ. اس کے بعد ہماری جماعت نے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو واپس نہیں لیں گے. اس میں سے ایک شخص جان باز صاحب کو اس نے 3 مہینے بعد ہی رجوع کیا تھا، اس کو ہم نے واپس لیا، باقی کسی کو نہیں لیا. اس دفعہ انشاءاللہ یہ جو لوگ ہمارے پارٹی سے چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے اس پارٹی کی طرف گئے، اس کا ہم نے پورا انتظام کر رکھا ہے. آپ کو نظر آئے گا ہم جو ہے وہ شور شرابے والی کمپین نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم کانسٹیچوئنسیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بھرپور رابطے ہیں. الحمدللہ آج بھی 24 حلقوں کے کینڈیڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی حلقے میں 19-20 ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ جو ہے آپ ساری جو ہے سویپ کر لیں گے. اگر یہ ٹائم پہ الیکشن کراتے تو ہم سادہ اکثریت سے دوبارہ آتے. اب یہاں پہ طرح طرح کے سلوگن ہیں. میری ایک گزارش ہوگی ایک چینل کے تھرو، مجھے خدشہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کل ملک کا نظام ڈھیلا پڑ گیا پورا. ریاستی ادارے زیادہ تر حکومت کے بچھائے ہوئے گندگی کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کبھی سعودیہ کو منانے، کبھی چین کو منانا، کبھی ایران کو منانا. توجہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے. وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ہم نے یہاں گورنمنٹ چھوڑی ہے، اس کے بعد اس دفعہ بھی کچھ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں یہ جو گستاخیوں والا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مجھے خدشہ ہے اگر گورنمنٹ نے اس پہ فوراً ایکشن نہیں لیا. فیڈرل گورنمنٹ نے خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جنرل باجوہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تمام اداروں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. بڑی محنت سے اس ملک میں امن قائم ہوا ہے. اب افغانستان میں تمام کالعدم تنظیموں کا ایک الائنس بھی ہو چکا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہے جی بی، ہمیں اداروں نے بتایا جی بی اور بلوچستان. اور یہاں پہ ایک جان بوجھ کے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے شان میں گستاخی، کسی وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوئی جو ہے گستاخی کر لیتا ہے، کبھی شان رسالت پہ ملک میں جو ہے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں، اگر اس میں فوری طور پر اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگوں کو گورنمنٹ نے، ریاست نے اگر کارروائی نہیں کی تو مجھے خدشہ ہے کہ ملک میں دوبارہ فرقہ وارانہ قسم کی کشیدگی بڑھے گی اور وہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگی. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں روز فون کر کے سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را میری اپیل بھی ہے آپ کے پروگرام کے تھرو، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ہم پیروکار ہیں اور جن کی آل کو ہم مانتے ہیں، جن کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں. اس کی دین کی تو یہ اصول تھے کہ مکے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے، کچھ بت تھے، بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان بتوں کو نکالتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی چند مشرک موجود ہیں جن کے دلوں میں ان بتوں کی محبت ہے، ان کو آپ توڑیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آخری مشرک کے دل سے بھی اس بت کی محبت نہیں نکالی، بتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دیں، تیش میں آ کے وہ کہیں تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں. تو میری گزارش ہے عوام گلگت بلتستان سے، خدا را
ایسے لوگوں کی مل کے مذمت کریں اور ایسے لوگوں کا راستہ روکیں اور اپنا یہ جو امن 5 سال الحمدللہ مل جل کے ہم نے قائم کیا ہے اس کو تسلسل دیں تاکہ ہماری جو ہے وہ خوشحالی، ترقی، ڈیولپمنٹ آگے بڑھ سکے. مختصر سوال ہو جو معصومانہ سوال کیا. جی جی جی. امجد صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے صدر کے بحیثیت ایک پولیٹیشین، ایک ٹیم لیڈر کے؟ میرا کوئی زیادہ تعلق واسطہ تو نہیں رہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جذباتی نعروں پہ ووٹ دیتی ہے اور بعد میں وہ رفو چکر ہو جاتی ہے. 12 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا. سندھ میں آج جو ہے وہ کچرا، پانی، تالاب، سمندر آیا ہوا ہے. الحمدللہ ہمیں 5 سال ملے تھے گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں ہم نے صفائی کا نظام بنایا. 12 سال میں جو کراچی پوری دنیا میں بڑا شہر ہے، تو اس جماعت سے توقع لگانا. پھر انہوں نے آج کل ایک نعرہ لگا ہوا ہے حق حاکمیت اور ملکیت. بعد میں کہا جی وہ حاکمیت سے ہم جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. اچھا جی کیوں ہو گئے؟ ابھی ملکیت. آپ مجھے بتائیں یہ جو جذباتی نعرے ہیں، بالفرض پھر آئینی صوبہ ہم دیں گے. آپ اس اسمبلی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اسمبلی آئینی صوبہ بنا سکتی ہے؟ آپ پھر ایسے نعرے لگا دیتے ہیں. ہماری جماعت نے ہمیشہ احتیاط کیا ہے، ہم کبھی جذباتی نعرے نہیں لگاتے جو ہم کل پورا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ جو حق ملکیت کی بات کی جاتی ہے، کس کی ملکیت ہے؟ ابھی یہاں پہ متنازع زمین چھلمش ہے. مثال دیتا ہوں، یہ ایک نارمل ورسس گلگت والوں کا آپس میں مقدمہ ہے کورٹ میں. کاغذوں میں وہ گورنمنٹ کی ہے. اب یہ حق حاکمیت آپ کس کو دیں گے؟ کشروٹ کو دیں گے، نارمل کو دیں گے، گلگت والوں کو دیں گے، نارمل والوں کو دیں گے؟ اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو آپ کو 2 ایکڑ زمین ملے گی، 3 ایکڑ یہاں دیں گے. پورے صوبے میں انہوں نے یہ گند پھیلایا. میں اسی طرح آپ کو یہاں بتا کے آخری شاہد خاقان عباسی نے بھی اسمبلی میں کہا تھا، ہماری اسمبلی میں، کہ اس سے زیادہ اختیار میں چیلنج کرتا ہوں، میں استعفیٰ دوں گا اگر مزید جی بی میں آیا. ہاں اس کو آئینی کور دینا باقی ہے. 100% اختیار یہاں آ گیا ہے. اب یہ لوگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جذباتی نعروں پہ کھیلنے ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے، وہ نعرے نہیں لگانے چاہیے جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے ہوں. ہم نے اس اسمبلی کے الیکشن لڑنا ہے. گورننس آرڈر 2018 کے اندر جو اختیارات اس اسمبلی کو ہیں اس کا ہمیں وعدہ کرنا چاہیے، وہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے ڈیلیوری کی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ حد سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا سیاست کے اندر جس طرح خان صاحب کا لہجہ اپنا جو ہے مخالفین کو مخاطب کرنے کا جتنا آپ سخت کریں گے اتنے بعض لوگ پسند کرتے ہیں. ہم اس چیز کے حامی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھی تہذیب کی گفتگو ہونی چاہیے. اپنے مخالفین کے بارے میں بھی نظریات سے اختلاف ہونا چاہیے، شخصیات سے نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین، نیت ہے حافظ حفیظ الرحمان، صدر پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.